بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر انسان کی کمائی کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ حلال کمائی کرے گا یا پھر وہ حرام کمائی کا ارتکاب کرے گا. یا تو وہ حلال کمائی کرے گا یا حرام کمائی کا ارتکاب کرے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ حرام کمائی کو مٹا کے رکھے گا اور حلال کمائی میں اضافہ فرمائے گا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. حرام کمائی تمہیں بظاہر بہت زیادہ نظر آئے گی، تمہیں مقدار میں بہت زیادہ نظر آئے گی، لیکن اللہ اسے مٹا کے رکھ دے گا. اللہ اسے خود کم کر دے گا. اللہ اس میں سے خود برکت کو چھین لے گا. اللہ خود اسے ختم کرے گا. تو آج کی دنیا کے اندر ہر انسان پریشان ہے. آج اس وقت ہر انسان پریشانی کا شکار ہے، اور سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ میری پریشانیوں کا حل زیادہ دولت کے ملنے میں ہے. اب دولت کی زیادتی کے حصول کے لیے اسے سودی معاملات کرنے پڑے، اسے ناجائز کوئی کام کرنا پڑے، وہ اسے دریغ نہیں کرتا، اسے چھوڑتا نہیں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. اللہ کہہ رہے جو دنیا کے اندر سودی معاملات اور سودی لین دین کے ذریعے، حرام لین دین کے ذریعے اپنے پیسے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کل قیامت میں انہیں ایسا ذلیل کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا، ایسا رسوا کروں گا کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. ایسا لگ رہا ہوگا جیسے ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے. اور دنیا میں چونکہ وہ شیطان کی بات مانا کرتے تھے، شیطان ان سے کہتا تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. جیسا ایک آدمی کوئی چیز بیچتا ہے، ایک آدمی نے 100 روپے کی چیز کو خریدا، آگے 125 کی بیچ رہا ہے. جیسے وہ چیز حلال ہے تو میں بھی کسی کو اگر 100 روپے قرضہ دے کر 125 لے رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سنو، اس چیز کو جسے تم حلال سمجھ رہے ہو، اس کو شیطان نے حلال کیا ہے، اور وہ چیز جس کے ساتھ تم اسے تشبیہ دے رہے ہو اسے اللہ نے حلال کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. خرید و فروخت یہ حلال ہے. کسی کو کوئی چیز دے کر وہی چیز زیادہ لینا، چاہے 1,00,000 روپے دے کر 1,25,00,000 لینا، چاہے 1 کلو دودھ دے کر 1.25 کلو دودھ لینا،
چاہے ایک انڈا دے کر 2 انڈے لینا، یہ ساری چیزیں شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ کتنے ہی اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے اس کے اندر دھستے چلے جاؤ، کبھی تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات ایسے ہیں، 2 مقامات جن کے لیے اللہ نے بڑی سخت قسم کی وعید بیان فرمائی، بڑی سخت قسم کی وعید۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے بڑی سخت قسم کی خطرناک قسم کی وعید بیان فرمائی۔ آج میرے عزیزوں چھوٹا طبقہ بھی پریشان ہے، بڑا طبقہ بھی پریشان ہے، حکومتی سطح پر بھی لوگ پریشان ہیں، وزیر وزراء بھی پریشان ہیں، اور ان پریشانیوں سے کسی صورت نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اور کیسے ممکن ہے کہ وہ نکل سکے؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم سے اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کرتا ہے اگر تم سودی لین دین کے اوپر چلنا شروع کرتے ہو۔ اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ چاہے وہ فرد واحد ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ شہر بھر کے لوگ ہوں، چاہے وہ مکمل ریاست ہو، اللہ کا مقابلہ، اللہ کی ریاست سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ اللہ کی فوج سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ اللہ سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ تو 2 گناہ شریعت نے، قرآن نے ایسے بیان کیے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا، وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ، جو کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دے گا، شرعی سزا اس کی قتل نہیں بنتی، لیکن یہ اسے قتل کر رہا ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ اسی طرح وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سود کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد جو مسلمان سودی معاملات کرے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ کبھی اس سے نجات نہیں پا سکے گا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ اے ایمان والو، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی چیز کو سودی معاملات کے ذریعے بڑھانے کی فکر نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جسے اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو امام صاحب کانپ گئے کہ جو کافروں کے لیے اللہ نے آخرت کے اندر عذاب تیار کر کے رکھا ہے، مسلمان بھی اس میں جائے گا۔ اس دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کی چند روزہ لمحات کو اور اس دنیا کی چند گھڑیوں کو بنانے کے خاطر یہ تصور کرتے ہوئے کہ میری اس سودی لین دین سے بن جائے گی اور حرام کی طرف قدم اٹھائے، تو سنو کہ یہ تمہیں وہ عذاب بھگتنا پڑے گا جو میں نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت ہمارے ملک کا کیا حال ہے، ہمارے اداروں کا کیا حال ہے، ہماری عوام کا کیا حال ہے۔ کیا سودی قرضہ لینے والا اور سودی قرضہ دینے والا اپنے آپ کو بچا سکا ہے؟ دن بدن اور اس میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ بات اگر آپ کو سمجھائی جائے یا بتائی جائے تو کیا کہتے ہیں، ارے یار سود کے بغیر کیسے سسٹم چلے گا، کیسے نظام چلے گا، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں،
بالکل صحیح کہا. اس لیے صحیح کہا کہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیے کہ دو شخصوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے کی سب سے قیمتی اور اعلیٰ چیز کو تباہ و برباد کر دوں. دو ریاستوں کی آپس میں لڑائی ہو تو ایک ریاست کیا چاہے گی کہ میں دوسرے کے ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر حملہ کر کے اسے ختم کروں, پھر اس کے بعد آگے دوسرا پروگرام شروع کروں. سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ سب سے قیمتی سرمایہ وہ اس کا ختم کیا جائے. جب مسلمان سودی لین دین میں پڑتا ہے تو وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے, اور اللہ سب سے پہلے اس کا قیمتی سرمایہ جو ایمان ہے اسے ختم کر دیتا ہے. پھر مسلمان یہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, جو سودی لین دین ہو گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو تو. قرآن کریم کی سب سے زیادہ خطرناک آیت, سب سے زیادہ خطرناک آیت, جس میں بادشاہت کو اللہ نے اس طرح بیان کیا, اپنے حکم کو بیان کرنے سے پہلے اور بعد میں اس انداز سے بیان کیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. 6666 آیتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کو بیان کرنے والی آیت یہ ہے. نماز کے چھوڑنے پر اللہ نے اتنا بڑا گناہ نہیں بیان کیا, زکات اور حج کے نہ کرنے پر, روزے کے چھوڑنے پر اللہ نے اتنی بڑی سزا کو نہیں بیان کیا, ماں باپ کی نافرمانی پر اللہ نے اتنی بڑی سزا کو بیان نہیں کیا. جتنی بڑی خطرناک سزا اللہ نے سود خور کے لیے بیان کی. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے تھے معراج کے موقع پر, تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گنبد کی طرح ہیں, گنبد کی طرح اتنے بڑے ہیں, اور ان کے اندر سانپ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے آپ کو بتایا یا رسول اللہ یہ سود خور ہے, یہ سود خور ہے. ان ربا الدرہم اشد علی اللہ, اللہ کے نزدیک 1 روپے درہم, 1 روپیہ درہم سود کا کھانا اتنا خطرناک ہے. من 36 زنیہ, 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے, 36 مرتبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں بدکاری 70 مرتبہ کرے, 1 روپیہ درہم, 1 روپیہ یا 1 درہم سود کا کھانا اس سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا گناہ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ اللہ کے حدود سے نکلنے والی باتیں, یہ اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر اپنی کامیابیوں کو تلاش کرنے والے, یہ ظالم ہو سکتے ہیں, یہ فاسق ہو سکتے ہیں, یہ کافر ہو سکتے ہیں, یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اتنا وزنی گناہ ہے, اتنا وزنی. ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجات ہیں, ان میں سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے. کیا میرے عزیزو مکان کا بن جانا, کیا گاڑیوں کا مل جانا, کیا اولاد کا بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کر لینا, کیا دنیا میں اسٹیٹس کا مینٹین کر لینا, اس بات کی ذلت اور رسوائی
اور بعد کی پشیمانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کیا حیثیت رکھتی؟ کیا فائدہ دے گی انسان کو؟ ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں سود عام ہو جائے، اللہ ایسی قوم کو ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں، ایسی قوم کے لیے ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، برباد و تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ جب حرام کھائیں گے پھر حرام کا ارتکاب ہوگا، پھر زندگی میں گناہ آئیں گے، پھر معاشرے میں گناہ عام ہو جائیں گے، پھر اولاد کی نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، پھر دھرتی فساد اور گناہوں سے بھر جائے گی، شر اور فتنوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص پکار رہا ہوتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، بیت اللہ کا دروازہ پکڑے ہوئے ہے، اس کے پردے سے چمٹا ہوا ہے، پردے کو پکڑا ہوا ہے، دروازے سے چمٹا ہوا ہے اور صدائیں لگا رہا ہے، لیکن اس کے سر کے اوپر سے ایک بالش بھی اوپر تک اس کی یا ربی کی پکار نہیں جاتی ہے، کیونکہ اس کا پہننا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا رہنا سہنا حرام۔ کیسے اوپر جائے؟ کیسے اوپر جائے؟ کیسے اوپر تک پہنچے؟ جب میرے عزیزوں ہماری زندگی اس انداز کی ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر یہ گناہ آ جائے اور ہماری زندگی اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگ جائے، پھر کیا ہمیں یہ ہماری پولیس، یہ ہمارے ادارے، یہ ہمارے ماہر معاشیات ہمیں ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں، ہمیں سکون اور امن فراہم کر سکتے ہیں؟ جن کی سوچ محدود، جن کے اختیارات محدود، جن کی جوانی محدود، جن کی تعلیم محدود، جن کا تجربہ محدود، جن کی سلطنت محدود، جن کی ہر چیز محدود، جن کی زندگی محدود، اس رب سے صلح کرنے کی ضرورت ہے جس کی زندگی کو موت نہیں آ سکتی، جس کی ذات کو موت نہیں آ سکتی، جس کے لشکر لامحدود ہیں، جس کی طاقت لامحدود ہے، جس کی قوت لامحدود ہے، جس کی حکومت لامحدود ہے، جس کی سلطنت لامحدود ہے، جس کی فوج لامحدود ہے، جس کی قوت لامحدود ہے، جس کی سرداری لامحدود ہے، جس کی نعمتوں کو زوال نہیں، جس کی عزت کو زوال نہیں، جس کے اختیارات کو زوال نہیں، جس کے اختیارات لامحدود ہیں، ایسے رب سے صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ میری اور آپ کی مدد کے لیے آ جائے گا، جب اس کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے گی، خود بخود ہمارے معاشرے کے اندر درستگی آ جائے گی، خود بخود ہم صحیح راہ کی طرف چل پڑیں گے، خود بخود ہم درستگی کی طرف اور ترقی کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ چیز چاہے سرکاری سطح پر ہو چاہے نچلی سطح پر ہو، ہمارے بر صغیر کے اندر سب سے پہلا سودی نظام جو شروع ہوا وہ سن 1701 کے اندر فرنگی سامراج نے ایسٹ انڈیا سیکورٹی کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ مغل دور حکومت تھا، لوگوں نے، غریبوں نے کارخانے لگائے ان سے پیسے لے کر، اور اس طرح سودی نظام عام ہو گیا۔ اسلامی نظام کیا تھا کہ مسلمان کے مال سے، حکومتی خزانے سے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے۔ اور بینکنگ کا نظام کیا ہے کہ اس سے صرف سرمایہ دار آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 1 کروڑ روپے آپ کو چاہیے تو 10 لاکھ کا کوئی آپ کو شیورٹی جمع کرانی پڑے گی، تو غریب آدمی تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، صرف مالدار آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اسلام مسلمان کو تجارت کی ترغیب دیتا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کرنے تاجر کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے، تجارت کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے، تجارت کرنے والوں کے لیے ہمیشہ دعائیں دی ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح انداز میں تجارت کریں، صحیح قانون کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق تجارت۔ اور یہ بینکنگ کے بانڈ کا لینا دینا اور بینک سے سیونگ اکاؤنٹ کھلا کر اس میں پیسوں کے بڑھانے کے لیے پیسوں کا جمع کرانا، یہ میرے عزیزو ہمارے معاشرے کو، ہماری زندگی کو اور ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور آخرت کے اندر ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور ایسے پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا اللہ اسے مٹانے کی طرف آ رہا ہے، اور ظاہر ہے اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے لیے چند ٹکوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے کبھی ایسا قدم غلط نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی، ہمارا سکون مزید تباہی اور بربادی کی طرف چلے جائے۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔